محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ان کی محنت کو، کاوش کو، حسین عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زوجین کے لیے اور پورے خاندان کے لیے اس کی بہاریں اللہ رب العزت اہل علاقہ کو بالعموم اور خاندان کو بالخصوص عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں، خوشی کے موقع پر جب بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور خوشی کے موقع پر جب رب کائنات بندے کو دنیاوی لحاظ سے ایسے ایام، ایسے دن، ایسی گھڑیاں عطا کرتا ہے، تو ان گھڑیوں کو پا کر بندہ مومن کو رب کائنات کی بارگاہ میں کیا کرنا چاہیے؟ ان خوشیوں کے لمحات میں رب کائنات کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے۔ اور دعاؤں کے دو انداز ہیں، کچھ دعائیں اس انداز میں مانگی جاتی ہیں کہ مولا ہمیں رزق دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، کاروبار دے دے، ہماری اولاد کے لیے اچھے رشتے دے دے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کے مانگنے سے رب عطا کرتا ہے۔ بندہ مال مانگے رب مال دیتا ہے، بندہ اچھی اولاد مانگے رب اولاد دیتا ہے، کاروبار مانگے رب کاروبار دیتا ہے، ترقیاں چاہتا ہے رب ترقیاں دیتا ہے۔ لیکن ایک انداز دوسرا ہے، وہ یہ کہ بندہ رب سے مانگتا نہیں ہے ظاہری طور پہ، جو رب نے دیا ہوا ہے اس میں شکر بجا لاتا ہے۔ جو بندے کو رب نے دیا ہوا ہے اس میں شکر بجا لاتا ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے، ہم شکر کرنے کی وجہ سے مال میں اور دی ہوئی نعمتوں میں کمی نہیں دے کرتے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بلکہ ہم اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو شکر بھی ایک دعا ہے کہ جو بندہ ظاہری طور پہ مانگتا نہیں ہے رب سے، لیکن جو رب نے دیا ہوا ہے اس میں رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے تو رب کائنات عطا کردہ نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور خوشی اور شکر کا اتنا بڑا تعلق ہے کہ خوشی کو محفوظ کرنے کے لیے، خوشی کو دوام بخشنے کے لیے، اور خوشی کے اندر استقرار رکھنے کے لیے جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، رب خوشی کو ماند نہیں پڑنے دیتا، بلکہ دن بہ دن خوشی کے اندر اجالے عطا کر دیتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، ایک بندے نے سوال کیا کہ خوشی کا بھی کوئی پنجرہ ہے؟ خوشی کو بھی کسی چیز میں قید کیا جا سکتا ہے، مقید کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام حسن بصری فرمانے لگے ہاں خوشی کا بھی پنجرہ ہے، اور خوشی کا پنجرہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ خوشی کا پنجرہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر یہ خوشی کا پنجرہ ہے۔ خوشی کو بند کرنے والی جگہ شکر ہے۔ مانا کیا؟ جو بندہ شکر کرتا چلا جاتا ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں خوشی کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی خوشی محفوظ ہو جاتی ہے، خوشی میں دوام آ جاتا ہے، خوشی میں استقلال آ جاتا ہے۔ آج رانا نوید یعقوب نقشبندی نے اپنی خوشی پہ رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مولا تو نے جو خوشی کے ادوار اور احوال اور ایام ہمیں عطا کیے ہیں، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب بندہ
شکر ادا کرتا ہے تو رب کائنات ہمیشہ کے لیے اس کی خوشیوں کو محفوظ فرما دیتا ہے، اس کی خوشیوں کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور حضرت گرامی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، اور بلند بخت ہیں وہ لوگ کہ جو ان خوشیوں کے لیے اور ان خوشیوں میں رنگ بھرنے کے لیے، ان خوشیوں میں نور بھرنے کے لیے، اس خوشیوں کے اندر مزید اسلام کی روشنی اور چراغاں بھرنے کے لیے اپنے آپ کو رب کائنات کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور اسلام کے احکامات کے زیر سایہ اور اسلام کی تعلیمات کے زیر سایہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو رب کائنات ان کے اجڑے ہوئے حالات بھی سنبھال دیتا ہے، اور بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے زندگی کے معاملات بھی سنبھال دیتا ہے، اور رب کائنات ان سعادتوں کی برکتوں سے اس کے پورے خاندان کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ، یہ جو محفل میلاد کا ہے، خاص طور پر شادی خانہ آبادی کے لحاظ سے یہ جو سلسلے کیے جاتے ہیں، یہ خالصتاً اپنے آپ کا جو تعلق ہے مصطفیٰ کے ساتھ، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم جن کے غلام ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آوارہ نہیں، ہم زبان سے بھی ان کے غلام ہیں، احوال سے بھی ان کے غلام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے بازار میں گئے اور انہوں نے ایک غلام خریدا۔ کیا کیا؟ ایک غلام خریدا، اور غلام کو خرید کر گھر میں لائے۔ توجہ سے، غلام کو خرید کر گھر میں لائے تو امام احمد بن حنبل نے اس غلام سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ غلام بول کے کہنے لگا غلاموں کے نام نہیں ہوتے، غلاموں کے کام ہوتے ہیں۔ حضرت کرام جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ، میں نے چند باتیں کرنی ہے، 11 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی، زیادہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، بڑے اختصار میں۔ امام احمد بن حنبل نے غلام خریدا اور پوچھا گھر لا کر تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے، غلاموں کے کام ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کام کے لیے آواز دیں گے، یہ غلام غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا نظر آئے گا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کھانا کیا کھاؤ گے؟ تو غلام کہنے لگا غلاموں کے ناز و نخرے نہیں ہوتے، جو بچا بچایا ٹکڑا مل جائے گا اس پر گزارا کر لیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا سو گے کہاں، مکان کہاں رہو گے؟ تو غلام بول کے کہنے لگا حضور غلاموں کے مکان نہیں ہوتے، جہاں بدن میں تھکاوٹ آ جائے گی وہاں نیند کر لیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے خریدا غلام، اور جب اس سے ایسی باتیں کی کہ غلاموں کے کام نہیں ہوتے، غلاموں کے نام نہیں کام ہوتے ہیں، غلاموں کے ناز و نخرے نہیں ہوتے، غلاموں کی بس عزت و انکساری ہوتی ہے، تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے، تو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے اور غلام بن کے آیا ہے، لیکن تو آقا بننے کے قابل ہے کہ جس بندے کے ناز و نخرے نہ ہو، جس بندے کا نام نہ ہو، اور جس بندے کو دنیا میں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت نہ ہو، بلکہ غلامی میں ہی اپنے آپ کو پیش رکھتا ہو اور اپنی ذات کا مقام اور معیار جانتا ہو، وہ بندہ غلام نہیں ہوتا، وہ تو آقا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی آج اپنے آپ کو غلامی مصطفیٰ میں پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ غلاموں کے نام نہیں ہوتے، غلاموں کے کام ہوتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہو جائیں، خوشی ہو یا غم ہو، کبھی ہم اپنی چاہت سے نہیں بناتے، جب بھی خوشی بھی آئے گی مدینے والے آقا سے پوچھ کے منائیں گے، اور غم بھی آئے گا مدینے والے آقا سے پوچھ کے برداشت کرتے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی توجہ کریں، جو غلامی والا حال ہے ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا صرف اور صرف مشن، مقصد اور زندگی کی آن و شان، دن اور رات صرف
صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جس کے صدقہ میں رب نے زندگی دی ہے وہ آقا راضی ہو جائے، وہ آقا راضی ہو جائیں۔ خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں اور خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پہ آنے والے کون ہے؟ تاجدار صداقت، آفتاب ہدایت، مہتاب برج صحابیت، امیر المومنین، خلیفہ اول، جانشین مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس موقع پہ ہوئی؟ سب سے زیادہ خوش اب کب ہوئے؟ آج دنیا میں دیکھیں خوشیاں آتی ہیں، بیٹا پاس ہو جائے تو پھر بھی ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، شادی کا موقع ہے پھر بھی، کسی کا بیٹا نوکری پہ لگ جائے پھر بھی خوش ہوتے ہیں، اور کسی کے گھر کو مزید رونق مل جائے، کچا تھا پکا ہو جائے، پکا تھا ڈبل سٹوری بن جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے۔ یہ سارے خوشی کے احوال ہیں، خوشی کا دوار ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی بندے نے امیر المومنین سے پوچھا آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ اب توجہ سے سننا کہ حضرت سیدنا امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی خوشی کا انداز کیا ہے۔ پوچھا آپ سب سے زیادہ خوش کب ہوئے؟ فرمایا میں اس وقت خوش ہوا جب اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے لے کر ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ رہا تھا تو راستے میں سورج کی کرنیں اس کی حدت اور شدت اتنی تیز تھی کہ پسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے ٹپکتا تھا اور حضور کے رخسار پہ آ رہا تھا، اور رخسار سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تو داڑھی مبارک کو چومتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور میں اپنی آنکھوں کے ساتھ حضور کا یہ انداز دیکھ رہا تھا کہ اتنی گرمی ہے، سورج کی حدت اور شدت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، رخسار پہ آ رہے ہیں، رخسار سے داڑھی پہ آ رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کوئی سایہ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سائے کی تلاش میں نکلا، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے لگا تو سامنے ایک مجھے چٹان نظر آئی، اور وہ جھکی ہوئی تھی، اس کے نیچے سائے کی جگہ تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں ذرا اس جگہ کو نہ دیکھ کے آؤں۔ کریم آقا سے اجازت پائی، جگہ دیکھنے گیا، جگہ مجھے پسند آئی، میں نے سر سے امامہ اتارا، اس جگہ کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ آرام فرمائیں، آپ بیٹھیں، تھوڑا سا آرام کریں، استراحت کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بٹھایا استراحت کے لیے، آرام کے لیے، حضور وہاں تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے دل میں چاہت ہوئی کہ اتنی گرمی ہے کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب بھی مل جائے، اب سایہ تو مل گیا، پینے کے لیے بھی کچھ مل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، تھوڑا سا دور گیا تو دیکھا ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا، بکریاں، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تم بکریوں کا دودھ دو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں دوں گا۔ میں نے اسے پیسے دیے، اس سے دودھ لیا، لیکن دودھ لینے سے پہلے میں نے ایک اور سوال کر دیا کہ کیا بکریاں دودھ تو دیتی ہیں، اس کے علاوہ مجھے پانی کی بھی تڑپ ہے، پانی کی بھی طلب ہے،
مجھے بتاؤ کہیں سے پانی بھی مل جائے گا؟ وہ چرواہا کہنے لگا پانی مل جائے گا لیکن دور بہت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا وہ سینے کو ٹھنڈ دیتا ہے۔ فرمانے لگا مجھے دور اور قریب کا مت بتاؤ، جس کے لیے مجھے پانی چاہیے وہ دور اور قرب، دور اور نزدیکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جان کو پگھلا دوں گا، اس کے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ حضرت گرامی پانی لے کے آئے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پانی لے کے آئے۔ جب پانی لے کے آئے تو آپ نے فرمایا اس چرواہے کو کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو، پھر بکریوں کے تھنوں کو دھو، پھر برتن کو دھو۔ وہ کہنے لگا اگر اتنا اہتمام کرنا ہے، اتنا تو نے بندوبست کرنا ہے تو پھر میرے بس کی بات نہیں ہے، خود ہی کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے برتن بھی خود دھویا، میں نے پانی بھی اپنے ہاتھوں میں ڈالا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، برتن کو دھویا اور بکری کے تھنوں کو دھویا، اور جب میں نے دھویا، دھو لینے کے بعد برتن میں دودھ لیا۔ اب آپ جانتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہیں، تازہ دودھ نکالا جائے تو دودھ میں گرمی ہوتی ہے، دودھ فطرتی طور پہ گرم ہوتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، موسم کی شدت ہے، اب دودھ لیا تو دل میں چاہا کہ اس دودھ کو ٹھنڈا کر لیا جائے، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا جائے۔ اب میں پھر واپس پلٹا، جہاں سے میں نے پانی لیا تھا وہ لکڑی کے اس پیالے میں نے دودھ رکھا اور دودھ کو ٹھنڈا کیا، آہستہ آہستہ چلنے لگا، کہیں دودھ گر نہ جائے، اور پریشان بھی ہونے لگا کہیں جاتے جاتے دودھ مزید گرم۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کیا ہے، آہستہ چل رہا ہوں گر نہ جائے، اور پریشان ہوں کہیں ٹھنڈا کیا ہوا دودھ پھر سے گرم نہ ہو جائے۔ اب حضرات گرامی سارا کا سارا بندوبست اہتمام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کے لیے ہو رہا ہے، اور یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے لیے سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور جب سے سارا اہتمام کیا، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں آیا اور میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں بند ہیں۔ حضور آرام فرمائیں، آنکھیں بند ہیں، حضور آرام فرمائیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جیسا بادب بندہ کبھی حضور کے آرام میں خلل ڈال سکتا نہیں، آپ نے اٹھانا برداشت نہ کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے حضور کے پاس کھڑے ہوئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے، کریم آقا نے اس آنکھوں کو کھول کے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور نے آنکھیں کھولی، دیکھا جناب سیدنا ابوبکر صدیق پاس ہے اور ہاتھ میں پیالہ ہے، پیالے میں دودھ ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا۔ جب کریم آقا نے نوش کیا تو نوش کرتے کرتے کریم آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کریم آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے جب حضور نے مجھے آگے دیکھا تو اس طرح مجھے اپنے دل پہ خوشی کے آنسو طاری ہوئے کہ ساون کے موسم کی طرح میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے کہ ابوبکر آج تیری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، تیری خدمت کا حق پورا ہو گیا۔ آج شدت کی گرمی ہے اور پھر سفر کی حالت ہے، اور تو نے حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا ہے، اور حضور نے دودھ قبول بھی فرمایا ہے، نوش بھی فرمایا ہے، اور نوش فرما کے تجھے مسکرا کے دیکھ بھی لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں اتنا رویا پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا دودھ اور پی لیا۔ جب سیر ہو کے پیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر آج پنجابی دے اندر میں جملہ کہاں، ابو بکر آج تیری خدمت دی چس آ گئی، آج تیری خدمت دی چس آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں جب حضور نے دودھ نوش فرما کر مجھے فرمایا آج ابو بکر تیری خدمت میں
تجھے لطف آ گیا، تیری خدمت میں مزہ آ گیا، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا وہ لمحہ تھا، اس وقت مجھے خوشی ہوئی جب کریم آقا مجھ پہ خوش ہو گئے ہیں۔ کریم آقا مجھ پہ خوش ہو گئے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو خوش کر دیا۔ فرمایا پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے، سب سے بڑی مجھے خوشی کب ملی؟ فرمایا اس وقت ملی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھے دیکھ لیا۔ تو پھر آج جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے کہنے والے نے یہ کہا سارے نبیوں، حضرات گرامی توجہ کریں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ سے کیا عزت ملی، کیا مرتبہ، کیا شان ملی کہ کیا کہنے والے نے ابو بکر صدیق کی خدمت میں کیا کہا، کہنے لگے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اور مصطفیٰ کا جب مقام وراء الورا ہے تو جو حضور کے ساتھ لگ گیا اس کا مقام بھی وراء الورا ہو گیا، اس کا مقام بھی۔ اور وہ کہنے والے نے کیا کہا، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ، غم گسارے نبی تیری کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ حضرات گرامی یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ کائنات میں خوشی کے لمحات انہی کو گردانا جاتا ہے، اور خوشی کی ساعتیں اور خوشی اسے کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے مصطفیٰ کی خوشی نظر آتی ہے۔ اگر ساری کائنات کے اندر خوشیاں ہوں لیکن حضور خوش نہ ہو تو خدا کی قسم وہ خوشی خوشی نہیں ہے، وہ تو لعنت ہے اور زحمت ہے۔ لیکن جس خوشی کے پیچھے مصطفیٰ کی خوشی ہو حقیقتاً وہی خوشی بن جاتی ہے۔ آج خوشیوں کے احوال میں یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو، سالگرہوں کے موسم ہوتے ہیں، کون سے ہلے گلے ہوتے ہیں، رقص و سرور ہوتے ہیں، گانے بازی ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ جملہ بھی رانا نوید میں آپ کے لیے خصوصی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہو اب تو ہم سر اٹھا کے بات کر رہے ہیں تو شادی کے موقع پہ ہمیں پھر سر جھکانا پڑے، پھر شرمندہ ہونا پڑے۔
اور لوگ تانے دے میاں صغیر احمد تو تو بڑے قد کے ساتھ بیان کر کے گیا تھا اور بڑے اونچے لہجے میں کہہ کے گیا تھا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو خوشیوں کے احوال و ایام کو شیطان کو خوش کرتے رہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے غم کو بھی قرآن سے پوچھ کے برداشت کرتے ہیں, جو اپنی خوشی کو بھی قرآن سے پوچھ کے مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کو اب بہت سارے ایسے مجمع ہوتے ہیں کہ مہندی کی رات محفل میلاد ہو جاتی ہے, لیکن جب صبح برات ہوتی ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. گانے باجے بھی ہوتے ہیں, توتی باجے بھی ہوتے ہیں, رقص و سرور بھی ہوتے ہیں. میں ان بیلیوں کو دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر رات کو رسم مہندی اور رسم حنا کے موقع پر تو نے شیطان کو ناراض کیا, رب رحمان کو راضی کیا, تو کہیں شیطان کے حملوں میں صبح نہ آ جانا, پھر گانے بجانے رقص و سرور اور پھر توتی باجے والے سلسلے ہو جائیں اور شیطان پھر لہرا کے ہاتھ کہے وہ رات میں تمہاری طرف کیا تھا, صبح ہم کھینچ کے اپنی طرف لے آئے ہیں. نہیں, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم رات کو بھی رب کے ہیں, دن کو بھی رب کے ہیں. جب مہندی کے رسم حنا کو ہم نے محفل میلاد سے سجایا ہے تو صبح بھی ہم وہ گانے باجے توتی باجے لے کر ہم بھنگڑوں میں اور دنیا داری میں ہم اپنی بارات کو لے کر نہیں جائیں گے. اس وقت بھی درود پاک پڑھتے جائیں گے اور مصطفیٰ کی عظمتوں کے نعرے لگاتے چلے جائیں گے. یہ سلسلہ بھی میں نے کافی جگہ پہ رات کو رسم حنا پہ محفل میلاد ہوتی ہے اور صبح پھر وہ برات کے سلسلے میں ایسے سلسلے ہو جاتے ہیں. رانا نوید صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ کے امینوں, آپ کے والد گرامی خاندان نے یہ سلسلہ اگر قائم کیا ہے تو پھر یہ یاد رکھیں جب تک زندگی ساتھ دے اور ہمارے جسم میں روح رہے تو ہم رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے رب ناراض ہو جائے اور شیطان خوش ہو جائے, بلکہ ہم وہ کام کریں گے کہ شیطان کی چیخیں نکل جائیں, رب کائنات کی طرف سے رحمت کے پھول اترتے نظر آتے. اور حضرات گرامی یہ بات یاد رکھنا, میں آخری بات کر رہا ہوں, میں نے آپ سے وعدہ کیا 11 بجے دعا ہوگی. بتاؤ جو بندہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے وہ بندہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ سب بولنے بات ختم ہو گئے. جو بندہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے وہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ بلکہ سب سے بڑا دوست ہے, سب سے باوفا اور مخلص دوست ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بات لکھی بڑی خوبصورت, فرمان لگے ایک بندے نے قمیض اتار کے لٹکایا ہوا تھا اور وہ قمیض پہننے لگا, اسے پتہ نہ چلا. دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس قمیض میں بچھو ہے تو اس نے کہا قمیض کو جھاڑ لو. کہا کیوں؟ فرمایا جو قمیض پہننے لگے اس میں بچھو ہے, اگر اسی طرح پہن لو گے تو بچھو ڈانٹ مارے گا. امام غزالی فرماتے ہیں بتاؤ جس نے قمیض کے چھپے ہوئے بچھو کے ڈنگ سے بچایا وہ بندہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ وہ کہنے لگے, امام غزالی فرمانے لگے وہ دوست ہے. فرمایا جو قمیض کے چھپے ہوئے بچھو کے ڈنگ سے بچائے وہ تو دوست ہے, اور جو قبر کے بچھوؤں سے بچائے وہ بھی دشمن نہیں ہو سکتا, بہت بڑا دوست ہے. وہ بہت بڑا دوست ہے, اس لیے کہ قبر میں جھوٹ کا بچھو, قبر میں کم تولنے والا بچھو, اور قبر میں خوشیوں پہ شیطان کو راضی کرنے والا بچھو جب قبر میں جا کے ڈانٹ مارے گا اور دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ, کوئی دین کا مبلغ, کوئی دین کا معلم, کسی کا پیر آ کر قبر کے بچھوؤں سے بچائے تو وہ دشمن نہیں ہو سکتا, وہ بہت بڑا دوست ہے. اس نے دنیا کے بچھوؤں سے بچایا ہے اور اس نے قبر کے بچھوؤں سے بھی. حضرات گرامی اللہ رب العزت خاص طور پہ رانا سہیل یعقوب صاحب, ان کے برادران, اور رانا نوید یعقوب چوت نقشبندی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اس محفل پاک کی جمیع برکات عطا فرمائے. اور جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں جتنی کوشش کی ہے, محنت کی ہے, تعاون کیا ہے, شرکت کی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں
کہ رانا نوید کے چچو جان، ان کے خاندان والے جنہوں نے محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور بچے کی حوصلہ افزائی کی اور ایسے پروگرام کے انعقاد کرنے میں داد دی۔ ابھی تو وہ بیٹا باہر سے آیا، لیکن یہ سارے انتظام ان کے چاچا جان، ان کے دوستوں نے، محلے والوں نے، گھر والوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہم یہی اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں اور یہی وعدہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھڑے ہو جائیں اور درود پاک کے 2 شعر، اس کے بعد دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین، آج کی محفل پاک میں آغاز سے اختتام تک قرآن کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی شکل میں، لنگر شریف کی صورت میں، عقیدت و چاہتوں کی صورت میں جو کچھ بھی اعمال حسنہ ہوئے سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس کا ثواب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادباً احتراماً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، سب کی ارواح تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جتنے بھی میری حاضر ہیں، ان کے مشائخ، اساتذہ، والدین، چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، مولا سب کے ارواح تک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین، خصوصیت کے ساتھ رانا نوید صاحب کے والد محترم کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ان کے برزخی درجات کو بلند فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کا واسطہ اس محفل پاک کی جمیع برکاتوں و رحمتوں کو اہل مجلس کے لیے اور خاص طور پر بانیان محفل کے لیے، منتظمین محفل کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے باعث نجات بنا، باعث شرف بنا، باعث اعزاز بنا، باعث فخر بنا۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں جتنے والے آنے والے دوست احباب ہیں سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما۔ جو بیماریاں لے کر آئے ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، جو پریشانیاں لے کر آئے ہیں مولا انہیں خوشحالیاں عطا فرما، جو دکھ لے کر آئے ہیں انہیں سکھ عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کو اولادیں دی ہیں اور صراط مستقیم سے دور ہیں، الہ العالمین انہیں پھر سے صراط مستقیم پہ گامزن فرما۔ الہ العالمین، جن کے والدین میرے سمیت اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، درجات بلند فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ شفقت و رحمت قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین، جن کی بچیاں بچے جوان ہیں ان کے لیے بہتر نیک اچھے رشتے عطا فرما، بہتر اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ رانا نوید اور ان کے سارے خاندان کو، اہل و عیال کو الہ العالمین اپنی پناہ عطا فرما۔ کسی کا محتاج نہ کر اے کبریا، شر شیطان کی بچا، شر نفس کی محفوظ فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما۔ کسی کا محتاج نہ کر، اپنی بارگاہ کا محتاج رکھ اے کبریا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ورکبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول، دعا ہم گناہگاروں کی فرمان قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سارے دوست بیٹھو، لمبے سے